اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کا بیان چل رہا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے سونے کی، آرام کرنے، نیند کی سنتوں کے متعلق درس میں بتلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی سکون اور راحت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی سکون اور راحت کا باعث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر ہیں، سراپا برکت ہے، اور جو سراپا خیر و برکت ہو اس کے اقوال اور اس کے افعال وہ بھی سراپا خیر و برکت ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کی کچھ سنتیں بیان ہوئی تھیں، وضو کا بیان ہوا تھا، اور نیند کے متعلق کچھ سنتیں بیان ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کہیں رات کے سفر سے آئے ہوں اور بالکل فجر کے قریب پہنچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کہیں سو نہ جاؤں، تو اب جاگنا بھی ہے اور تھوڑا لیٹنے کا بھی ارادہ ہے، ذرا کمر بھی سیدھی کروں، تو اس متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اب فجر کا وقت قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر آرام کی طلب ہوتی تھی تو یوں لیٹتے تھے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹ کے یہ کوہنی کو یوں کھڑا کر کے اور اپنے اس ہاتھ کے سہارے سے جو ہے وہ کیا کہتے تھے، اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک رکھتے تھے، یعنی کوہنی زمین کے ساتھ ٹیک دی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً آدمی جب لیٹا ہوا کسی سے باتیں کر رہا اور سامنے والا بیٹھا ہوا ہو تو کس طرح ہم لیٹتے ہیں، یوں کوہنی زمین پر کھڑی کر کے، ہاتھ یوں کر کے، اور پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ رکھ کر اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں پھر اس طریقے سے سونا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس طرح لیٹنا سنت ہے کہ اس میں تھوڑی کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، آرام بھی ہو جائے گا، اور آدمی پوری طرح سو بھی نہیں سکے گا۔ اگر وہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے لیٹا اور کہا نہیں بس ابھی اٹھتا ہوں بس، تو پھر وہ اٹھتا ہی ہوں، پھر وہ سو ہی جاتا ہے۔ ایک بات اور یہ یاد رکھیں، بعض احادیث میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جو اس وقت فی زمانہ اس کو کرنا چونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس سے لکھا ہے کہ احتیاط ہی کی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی سنت پڑھ کر اضطجاع فرماتے تھے، یعنی دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ ایک تو یوں لیٹنا میں نے کہا، اور ایک کبھی کبھی یوں بھی لیٹ جاتے تھے جس طرح آدمی عام طور پر لیٹتا ہے۔ اسے اضطجاع کہتے ہیں کہ دائیں طرف ہو کر تھوڑی دیر آدمی اپنی کمر سیدھی کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تھی تو سنت پڑھ کر ابھی دیکھے کہ تھوڑا ٹائم ہے تو یوں لیٹ جاتے تھے۔ اب چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول، انہوں نے چونکہ حدیثوں پر اور امت کے حالات اور طبیعتوں پر ان کی نگاہ ہوتی تھی، تو انہوں نے ایسے اصول اور ایسی حدیثوں سے جو مسائل بتائے ہیں ان کو آدمی توجہ سے سنے، وہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور میں کہ اگر آج کے دور میں کوئی یوں لیٹے گا تو وہ سو ہی جائے گا تو سنت کے چکر میں فرض چھوٹ جائیں گے اس کے۔ تو آپ کو پتہ ہے جہاں سنت اور فرض کا معاملہ ہو تو وہاں پر آدمی فرض کو ترجیح دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو جلدی سے بس وضو کر کے آ جاؤ۔ اب اتنی دیر مسواک پہ لگے رہنا اور اتنی دیر جناب وضو میں لگانا، بس جلدی سے وضو کرے اور انسان آ جائے۔ تو اب اس وقت اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ ڈر یہ ہے کہ وہ انسان کمزور ہے،
کیونکہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی برداشت اور طاقت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آنکھ لگ بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو اگر ہم فجر کی سنت پڑھیں اور دیکھیں کہ جناب ابھی تھوڑا ٹائم ہے اور لیٹ گئے تو پھر لیٹ ہی جاتے ہیں، تو اس لیے اس وقت پھر یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کے چکر میں فرض چھوٹے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرض نماز میں تھوڑا ٹائم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو وضو میں مسواک کر لی، ایک یہ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اب دیکھا کہ مثال کے طور پہ 4-5 منٹیں تو مسواک کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر ہم لوگ اس طرح کریں گے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے مسوڑے کمزور ہیں، ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مسواک کر رہا اور اس کے مسوڑوں پہ لگ جائے اور اس کا خون نکل آئے۔ اب خون ادھر خون نکلا اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ سنت کے چکر میں جو ہے وہ فرض چھوٹ گیا، تو اب وہ اگر جائے گا پھر وضو کر کے آئے گا تو پتہ نہیں کتنی رکعتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء سے آدمی پوچھ کے جو ہے وہ چلے کہ بھائی یہ حدیث میں آیا ہے تو مجھے یوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے غالباً اسی حدیث کے ذیل میں کہ فرمایا کہ ہماری مسجد میں گلشن میں حضرت کی جو مسجد ہے وہاں ایک صاحب سنت پڑھتے تھے اور مسجد میں ہی لیٹ جاتے تھے۔ کہتے میں نے اس کو 1-2 بار سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، ادھر لوگ نماز کے لیے اور تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ سنت ہے لیٹ جانا، لیٹنا جا کے اپنے گھر پہ لیٹ۔ کہتے استجاع کر رہا ہوں میں، استجاع۔ حضرت کہتے ہیں 1-2 دن تو میں نے اس کو سمجھایا نہیں، تو تیسرے دن پھر میں نے اس کا استجاع کیا۔ ادھر جو ہے ہمارے مسجد کے پلر کی کھدائی کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے لا کے کھڈے میں ڈالا، میں کہا اب یہاں استجاع فرما لیجئے۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ چیز بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی مسجد میں سنت پڑھے، اب لوگ صفوں میں ہیں اور یہ جو ہے وہ لیٹ رہا ہے۔ تو سنت میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے اور خوبصورتی رکھی ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا بعض لوگ عجیب سے دینداری کو پیش کرتے ہیں کہ جو دینداری میں آنا بھی چاہے وہ بھی دور ہو۔ آپ نے کچھ بیچاروں کو دیکھا ہوگا، یہاں پہ مسواک، یہاں پر گلے کے اندر غیبت نہ کرو کا نمبر پلیٹ، پھر پگڑی تو اس کے اوپر پھول یا کچھ اور چیز۔ وہ آدمی ایسا لگتا ہے جیسے W11 کی بس جا رہی ہے سجی ہوئی۔ تو وہ جو قریب آنے والا بھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے یار یہ کیسے عجیب سی یار بات، خود آدمی کو ہی برا لگتا ہے کہ جناب یہاں پگڑی کے اوپر کبھی وہ ہو گیا، کبھی کیا رکھ دیا، کبھی یہاں پر جو ہے کچھ اور چیز سجا لی، ادھر نمبر پلیٹ، ایک پلیٹ پر لکھا غیبت نہ کرو، ایک پہ بد نظری نہ کرو، ایک پہ یہ نہ کرو۔ وہ چلتا پھرتا آدمی ایک ملنگ لگتا ہے کہ جناب جیسے تعویذ اتنے بڑے بڑے اس نے جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو دینداری اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو تو جنت میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کیوں لگاتے تھے؟ تاکہ امت کو جو ہے سبق ملے۔ آپ نے اگر عطر نہ لگایا ہوتا تو لوگ تو یہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ عطر نہ لگانا سنت ہے، تو آپ کو تو عطر کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بال قدرتی چمکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تیل لگانے کا کتنا اہتمام، روز رات کو تیل لگاتے، کنگھا فرمایا کرتے تھے اور بالوں کو سنوار کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ دیکھنے والا دینداری کی طرف آئے۔ اب ہمارے یہاں پتہ ہے سادگی کس چیز کا نام ہے، اور یہ سادگی نہیں ہے، یہ سستی اور بے وقوفی ہے، اور بھی بہت سخت الفاظ ہو سکتا ہے، لیکن چلو۔ تو اب یہ جو ہے بال یوں بکھرے ہوئے ہیں اور سلسلہ یوں بنا ہوا ہے، ایک پینچن ادھر جا رہا ہے تو دوسرا وہاں جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت سادہ آدمی ہے۔
اور اس سستی کو اور اس کیا کہتے ہیں ایک انسان کی توجہ جو اپنے اوپر نہیں ہوتی اس کو ہم نے سادگی سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اہتمام فرماتے تھے، غسل فرماتے جمعے کے لیے، صاف کپڑے پہنتے، اور ہمارے ہاں گندے کپڑے تو ہم کہتے سادگی ہے۔ ہمارے استاد نے ایک عجیب جملہ ایک دفعہ سبق کے دوران فرمانے لگے صحابہ کرام کے کپڑے پیوند شدہ اور پھٹے ہوئے تو ملتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے کپڑے میلے نہیں ملتے، کیونکہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی۔ ہاں کبھی اچانک کوئی خون تیر لگا اور اچانک کسی گھوڑے سے گرے اور اس وقت مٹی سے اٹھے کپڑے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن کپڑے گندے ہیں اور میلے ہیں اور وہ بدل نہیں رہے، یہ صورت نہیں تھی۔ تو یہ سادگی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب تعریف فرمائی، فرمایا اچھا پہنو، بہترین پہنو اور بہترین انداز میں پہنو، لیکن اگر کسی وقت ایک چیز آپ کو میسر نہ ہو اور اس وقت پھر آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ ذہنی طور پر پریشان نہ ہو رہے ہوں، تو یہ آپ کے اندر سادگی ہے۔ مثلاً بٹن آدمی کے سارے ہونے چاہیے کپڑے، لیکن کہیں جا رہا ہے شادی میں، اچانک اس کا ایک بٹن جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ واپس گھر جائیں کیا، یا درزی کے پاس، ادھر بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ایسی مجلس میں بغیر ٹینشن کے جا رہا ہے، یار اپنے طور پر تو میں اہتمام کرتا ہوں، آج نہیں ہے تو کیا ہوا، نو ٹینشن بابا، چلتا ہے۔ یہ آدمی سادہ ہے کیونکہ اسے ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل وہاں شوہر چیخ رہا ہوتا ہے، چلو بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، حال میں سارے آگے ہوں گے، نہیں اس ٹائپ کے وہ بندے نہیں مل رہے، اس ٹائپ کے وہ میچنگ کی یہ نہیں مل رہی، اور نہیں ابھی آپ ایسا کریں جلدی سے جو نا نیچے بازار لگا لے کر آئیں۔ وقت پر ایک چیز میسر نہ ہو، یا ایک وقت کے اوپر آپ کے کپڑوں کی حیت کسی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے اندر تھوڑا بہت تغیر آ گیا، تو آپ کو ذہنی طور پر پریشانی اور ٹینشن نہ ہو، تو اس چیز کا نام سادگی ہے۔ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کا اہتمام ہی نہ کریں کہ جناب صاف کپڑے ہوں، اور اب پتہ چلا یہ والے بٹن کا کاج یہاں ہے لیکن یہ اوپر لگا رہا ہے کہ بھائی میں تو سادہ آدمی ہوں۔ یہ سادہ آدمی نہیں، یہ پاگل آدمی ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ ہاں بھائی بٹن ٹوٹ گیا، اب ذہنی ٹینشن نہیں۔ آدمی جا رہا ہے راستے کے اندر، کوئی ایسی کپڑوں پہ چھینٹے اڑی، داغ لگ گیا، جلدی سے آپ نے دھو لیا، استری تھوڑی خراب ہو گئی، اور دھونے کے باوجود بھی داغ ابھی نہیں صحیح ہو رہا، اور آپ نے آگے کہیں جانا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ذہنی طور پہ یار ہو گیا تو ہو گیا، بس صحیح ہے یار، کوئی بات نہیں۔ یہ سادگی ہے۔ اس چیز کا نام جو ہے کہ موقع پر اگر کبھی ایسا ہو جائے اور ایک انسان ذہنی طور پر ٹینشن میں اور پریشانی میں نہ آئے، یہ سادگی ہے۔ باقی تجمل کرنا، اپنے لباس کا بہترین انتظام کرنا، اپنے کو خود جو ہے اہتمام کرنا، اپنے کیا کہتے ہیں کنگھے کا اور ان چیزوں کا، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، سادگی کا یہ مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انسان کسی عالم یا کسی اس پر اعتراض بھی نہیں کرے گا کہ یار یہ دیکھو ایسے ٹھاٹ باٹ بن کے پھرتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، وہ اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں جو انسان کے ذہن میں اور ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہمیں اگر دیندار ہیں تو اپنے لباس اور ان چیزوں کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگلے دیکھیں تو متاثر ہوں، بدگمان اور بدظن نہ ہو دین سے، کہ جناب یار ایسے ہوتے ہیں دیندار، دیکھو داڑھی رکھی ہوئی لیکن پتہ ہی نہیں کہاں جا رہی ہے، بال دیکھو کہاں جا رہے ہیں، ٹوپی حضرت کی جو ہے وہ سراج الحق کی طرح ہر وقت ٹیڑھی رہتی ہے، اور یہ کیا اسلام کو سیدھا کرے گا جو ٹوپی سیدھی نہ کر سکے، اور یہ اور وہ۔ تو ظاہر بات ہے لوگ اس طرح کی باتیں تو جو ہے وہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور تعلیمات کو سمجھیں، اور پھر پوچھ کے انسان جو ہے وہ چلے کہ جی یہ کام کرنا ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی اور حدیثوں سے بھی اس کی بہت ساری تائید ملتی ہے
کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جب جاؤ تو وتسلموا علی اہلھا، تو ان گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے یہاں جانے، کسی کے یہاں بیٹھنے، مہمان بننے، میزبان بننے، ان سب کے بھی آداب بتلائیں تاکہ زندگی میں سہولت رہے۔ کسی کے آدمی جائے تو جیسے یہ روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، کہ اجازت 3 دفعہ ہوتی ہے، اجازت مل جائے ٹھیک ہے ورنہ چلے جاؤ۔ آپ آئیں، کسی کے دروازہ کھٹکھٹایا 3 مرتبہ، نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے سو رہے ہوں یار، کوئی اور مسئلہ ہو، بس چلے جائیں، اور اس کا برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر کسی کو فون کرے تو پھر 3 دفعہ ہی اس کو ٹرائی کرے، اور جب دیکھا 3 دفعہ کے چکر میں نہیں ہے، 3 دفعہ کے باوجود جو ہے یہ فون نہیں اٹھا رہا، بس ٹھیک ہے یار میں بعد میں کروں گا۔ لیکن ادھر حضرت لگے ہوئے، اور جب 50 کالیں جب آدمی دیکھتا ہے، آدمی ڈرتا ہے کہ کیا ہے، تو پھر وہاں فون آدمی کرے بھائی خیر تو ہے، اتنی مس کالیں، آپ کون ہیں؟ اور جی وہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ فلاں مسئلے پہ غسل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ کوئی انسان کو اصل میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، اگر ہوتا نا تو یہ موبائل پہ بھی پوری کتابیں لکھتے اس کے آداب پر کہ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا۔ مجھے وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کبھی مجھے میسج کر کے کہتا ہے کہ آپ فارغ ہیں کیا، میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، تو ایسے آدمی کو دل چاہتا ہے کہ خود ریٹرن کال کرے کہ کتنے آداب سے واقف ہے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، رات کو 3 ساڑھے 3 بجے مجھے ایک دن فون آیا۔ اب ایسے وقت میں تو ہم تحریکی لوگ ہیں، فون تو ہم اپنا کھول کے رکھتے ہیں، بند نہیں کرتے، بھائی کسی کارکن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچانک، اور رات کی اس طرح آنے والی کال تو فوراً اٹھاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو کسی کے ہاں۔ فون اٹھایا نیند سے بالکل، ہاں جی خیریت، ایک جی حضرت وہ پوچھنا تھا کہ بچے کی نماز جنازہ کی دعا کیا ہے۔ دل میں کہا کہ جنازہ تو تیرا پڑھانا چاہیے آج۔ اللہ کے بندے، ابھی اگر تو مجھ سے جنازے کی دعا پوچھ رہا ہے، میں اگر فون پہ بھی بتا بھی دوں تو تیرا کیا امام بخاری والا حافظہ ہے کہ تجھے فوراً یاد بھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کو کہا کہ آسان طریقہ ہے، آپ گوگل میں جا کر بچے کی نماز جنازہ کی دعا لکھیں، لکھی ہوئی آ جائے گی، یاد کر لینا۔ یعنی ہاں یہ تو بہت آسان عمل ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو اب اتنی مس کالیں، تو 3 مرتبہ اجازت نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بات وہی ہے کہ حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل استحباب کا ہے، حکم 3 بار، لیکن بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یار اس کے یہاں کوئی مسئلہ ہونے والا ہے یا کوئی اور بہت اہم اطلاع دینی ہے، تو پھر آپ 50 بار بھی دروازہ کھٹکھٹاؤ جب تک وہ سویا وہ اٹھے نہیں، کیونکہ اس کی جان کا مسئلہ ہے، اس کو بتلانا ہے۔ پتہ چلا گھر کی بیک سائڈ پہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے، اور آپ اس طرف فرنٹ دروازے پہ جا کے 3 دفعہ اجازت لے رہے ہیں، اڑے نہیں کر رہا، حدیث میں آئے 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، واپس چلے گئے اور حضرت گھر سمیت جل کے آ گئے۔ تو ایسی صورت میں تو اس کا دروازہ توڑ دو بھائی، جلدی کر، آگ لگ رہی ہے، کہاں تک جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کسی کا پتہ چلا کہ جی فلاں اس کے بچے کے ساتھ حادثہ ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، الخدا نہ خواستہ، تو ایسے آدمی کے یہاں تو آدمی ظاہر بات ہے 3 سے زیادہ بار بھی کھٹکھٹائے گا۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو ایسی حالت کے اندر انسان 3 بار اجازت طلب کرے اور کھٹکھٹائے، نہیں اجازت ہوتی تو چلے جائے۔ اور اجازت کا طریقہ بھی یہ کہ دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا تو سامنے اگر کوئی شخص پوچھے کہ کون ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب میں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو فرمایا کہ میں۔
اب جب یہ بات انہوں نے فرمائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں انا، تو آپ نے فرمایا فقال انا انا، یہ میں کیا ہوتا ہے، نام لیا کرو۔ تو پتہ چلتا ہے سنت عمل یہ ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ کے گھر والے بھی پوچھیں کون، تو اپنا نام بتائیں، یہ سنت ہے، اپنا نام بتائیں۔ تو اس سے گھر والوں کو، یا آپ کے گھر والے نہیں ہیں، آپ کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں، اب آپ نے کہا میں، اس سے کنفیوژن تو ہوتی ہے نا یار، یہ کون ہے میں، پھر دوسرے بار ظاہر بات ہے وہ پوچھیں گے سے بھائی میں کون۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی سبکی ہو، اس سے پہلے ہی انسان شرافت سے اپنا نام بتا دے، سنت پہ عمل کرے تو عزت کی عزت رہے گی، اور لگے گا کہ کسی اچھی جگہ اس کی تربیت ہوئی ہے، اور اس کو سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں نا، یہ ہر ایک کے لیے سہولت ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی سے ملنے آنے جانے کے آداب ہیں۔ اب کتنے لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اچھا کام وام کچھ ہے تو آدمی آتے ہی السلام علیکم، کیا حال ہے جی، میں یہاں سے آیا ہوں اور یہ میرا کام ہے۔ اب سہولت ہو جائے گی نا، اب پوچھنا پڑتا ہے ہمیں خیریت کہاں سے آئے ہیں، اور جی کیا کام ہے، بس ایسے ہی ملنا تھا، اچھا مل لیا، ہاں جی السلام علیکم، اچھا حضرت وہ ایک کام بھی تھا، دیکھا حقیقت پہ آئے نا تو یہ پہلے بولتے ہیں نا کہ کام بھی تھا۔ یہ ہمارے یہاں جو تکلفات ہیں نا، یہ صحابہ کے یہاں نہیں تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، حضرت بس آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کتنا؟ حضرت بس جتنا آپ فرمائیں۔ فرمایا سال ٹھہر جاؤ۔ حضرت اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا بولا کیوں تھا کہ جتنا آپ کہیں، اتنے تکلفات کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے حضرت کی خانقاہ کے اندر اصول تھا کہ جو بندہ بھی آئے گا حضرت سے ہاتھ ملائے گا، 3 کام اس نے خود کرنے، اپنا نام خود بتانا ہے پوچھے بغیر، کہاں سے آیا ہے علاقہ بتانا ہے، اور تیسری چیز مقصد کیا ہے آنے کا، یہ فوراً بتانا ہے کہ جی السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت، ہاں جی اچھا میرا نام یہ ہے، میں ادھر سے آیا ہوں اور میرا یہ کام ہے۔ تو اب دیکھیں نا سامنے والے کو کتنی سہولت ہو جاتی ہے۔ اب لیکن اگر کوئی نہیں تو آدمی ایک تو خود اتنا ذہنی کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں آگے کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی آدمی بتا دے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں۔ اچھا پھر اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی جیسے کبھی ہم سے ملنے والے الحمدللہ کافی ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ کوئی مل گیا، ہم نے کبھی اس سے 1 آدھ منٹ بات کر لی، تو وہ اگر 4 سال بعد بھی آئے گا تو ایسے انداز میں ملے گا جیسے ابھی بھی ہم اسے جانتے ہیں۔ ایسا تو آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے جانتے ہیں، اور ادھر آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا آدمی ہے یار، کیا فلے میں کہاں سے آئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری آداب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، یہ امت کی آسانی کے لیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی طرف توجہ دی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ اب اس لیے 3 بار اجازت کا، اب آپ کسی کے ہاں جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کر پہلے تو سلام ہو، پھر آدمی کہے کہ جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اندر سے جواب نہ آئے تو پھر دوسری بار آدمی پوچھے میں اندر آ سکتا ہوں، نہیں تو تیسری بار پوچھے، نہیں جواب آیا تو چلے جائیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی دفعہ آدمی جب کہتا ہے کہ جی میں ہوں اور میں کیا اندر آ سکتا ہوں، تو اس میں اہل خانہ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو دوسری مرتبہ اجازت لینے میں اہل خانہ یہ سوچیں گے کہ کس ٹائپ کا آدمی اجازت دیں یا نہ دیں، اور تیسری دفعہ پوچھنے میں یہ حکمت ہے کہ پہلی دفعہ میں تو وہ دیکھیں گے کہ کون ہے، دوسری مرتبہ میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اجازت دیں نہ دیں، اور تیسری مرتبہ پھر وہ اسے منع کر دیں گے کہ جی ابھی ہم مصروف ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی اس طرح کہے تو اس سے آدمی کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگلی کی کیا مجبوری ہے، وہ اب اس ٹائم نہیں ملنا چاہتا، تو اس میں آدمی کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خاص کر جو علماء طبقہ یا ایسے لوگ ہیں جو اور دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، پڑھائیوں میں یا دوسرے معاملات میں،
اب اگر وہ سارے 24 گھنٹے ملاقاتیں ہی کرتے رہیں گے تو مجھے بتاؤ پھر وہ کس وقت میں وہ کام کریں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے آداب بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ آداب المعاشرت کے یہ سارے کام جو ہیں وہ کروائے ہیں، اور جہاں پر دیکھا کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح فرما کر پوری امت کے لیے جو ہے وہ اصلاح فرما دی، کیونکہ وہ تربیت کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، اور تربیت کے اندر کبھی کبھی کلاس میں بچہ کوئی ایک بچے سے غلطی ہوتی ہے، استاد اسے ڈانٹ کر اگر تربیت کر لیتا ہے تو وہ بچہ اگر ہونہار ہو، سمجھدار ہو تو آئندہ وہ غلطی بھی نہیں کرتا، اور باقی بچوں کے لیے وہ سبق کا باعث بن جاتا ہے کہ یار یہ غلطی ہمیں اب نہیں کرنی۔ تو کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام تربیت کے زمانے میں جب تھے تو کبھی کسی سے غلطی ہوئی تو یقین کرے جب ان کی اصلاح نبی نے کی، ایک تو انہوں نے غلطی نہیں کی، اور دوسرا ان کی اس کی وجہ سے تنبیہ کی وجہ سے باقی صحابہ کرام کی اصلاح ہو کر ان کے صدقے اللہ نے ساری امت کی اصلاح فرما لی۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی ان مواقع کا خلاصہ جہاں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ تنبیہ فرمائی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا، اسی لیے سنت عمل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر پہ داخل ہو تو سلام کا اہتمام کرے۔ دیکھیں اسے میں بار بار کئی جگہوں مواقع پر یہ بات کہتا ہوں، یہ سنت عمل ہے۔ اپنے گھر پہ داخل ہوتے ہوئے پہلے تو سیدھا پاؤں رکھیں اور پھر گھر والوں کو سلام کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر پہ داخل ہوتے سلام کرو اور برکت پاؤ، اور یہ جو داخل ہو رہا ہے یہ اس کے لیے سلام وہ کرے گا۔ اب سامنے اگر بیوی بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، کوئی بھی ہو، سلام آنے والے نے کرنا ہے۔ وہ یہ کہے جی میں کیوں کروں، وہ تو بیوی یار مجھے شرم آتی ہے اس کو کیسے سلام کروں؟ تو بھائی شرم آئے یا جو کچھ بھی آئے آپ نے سلام میں ابتدا خود کرنی ہے۔ آگے بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو باپ سلام کرے گا کیونکہ آنے والے کا حق ہے، اور جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انسان کو یہ خاندانی جو رسم و رواج اور طریقہ چلا رہا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ کتنی جگہوں پر بات جب کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ باپ گھر میں داخل ہو اور باپ سلام کرے۔ کیوں معیوب سا؟ میرا نبی کوئی معیوب کام کرتا ہے کیا؟ ہمارے نبی تو گھر میں داخل ہوتے تھے، اگر حضرت عائشہ سامنے ہیں تو نبی خود سلام کرتے تھے، حضرات حسنین ہیں تو نبی خود سلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے نبی جب گزرتے تھے تو سنت یہ ہے کہ جو بیٹھے میں ہو سلام میں ابتدا وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو چل رہا ہوگا سلام میں ابتدا وہ کریں گے۔ اگر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو میرا نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ تو گھر پہ داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کریں، اور پھر دوبارہ وہ عمل میں دہراتا ہوں کہ 4 کام جو شخص گھر پہ داخل ہوتے ہوئے کر لے اس کے گھر میں رزق دروازہ توڑ کے داخل ہوگا۔ سب سے پہلے گھر پہ داخل ہوتے سلام کرو، دوسرا عمل کریں کہ درود شریف پڑھیں، تیسرا عمل کریں کہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور چوتھا عمل کریں کہ گھر پہ داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، گھر پہ داخل ہونے کی دعا پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ اپنے اوپر اللہ کی عنایتیں اور گھر میں برکتیں دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی دیں گے۔ تو یہ 4 کام کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ گھر پہ آئے، آپ نے سلام کیا، ایک دم یاد آیا او یار وہ موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا، آپ واپس گئے اور گاڑی سے آپ نے موبائل لیا اور پھر گھر پہ داخل ہوئے تو پھر سلام کریں، پھر سلام کریں۔ صحابہ کرام کا پتہ کیا اہتمام ہوتا تھا؟ 2 صحابی چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، چلتے چلتے بیچ میں اگر کوئی درخت آ جاتا اور ایک صحابی درخت کے اس طرف سے جاتے ہیں اور دوسرے اس طرف سے، تو بیچ میں جو درخت آڑے میں آیا اور دونوں دوبارہ ملتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے کہ وقت تھوڑی دیر جدائی تو ہوئی ہے نا، سلامتی 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 کی دعائیں۔
آپ گھر پہ داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو سلام تو دعا ہے آپ کے اہل و عیال کی، تو پھر جناب زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔